تیری مانند کون ہے؟ ایک برتر ہستی سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان چاہے نہ چاہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنانے پر مجبور ہے، مگر معبود بننے کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان کا عالم یہ دیکھیے کہ اس نے اپنی تاریخ میں کبھی اللہ تعالیٰ کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ ہر دور میں اس نے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے، پھر خدا کو غیر اہم جان کر انہی کی حمد کی ہے، انہی کی عظمت کے گن گائے ہیں، انہی سے مدد مانگی ہے، انہی کے سامنے سر جھکایا ہے، انہی سے محبت کی ہے، انہی کے لیے روئے ہیں، انہی کے لیے تڑپے ہیں، انہی کا اعتراف کیا ہے، انہی کے شکر گزار بنے ہیں، انہی کے لیے محبت اور انہی کے لیے نفرت کی ہے، انہی کے نام کو آنکھوں کی روشنی اور انہی کی یاد کو زبان کی مٹھاس بنایا ہے۔ یہ سب تو اللہ کا حق ہے، ہر دور میں تھا، ہر دور میں رہے گا۔ غیر اللہ کی عبادت اور حمد کرنے والے یہ لوگ انبیاء بنی اسرائیل کے الفاظ میں اس عورت کی مانند ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہر مشکل میں اسی پر بھروسہ کرتے اور ہر کامیابی پر اسی کی حمد کے ترانے پڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب پر غلبے کے بعد صفا پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو حمد کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مسلم رقم 1218۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر سے سلامتی کے ساتھ گزار دیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی انتہائی خوبصورت انداز میں حمد و ثنا کی۔ اس حمد کا ایک جملہ یہ ہے: معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ سورہ الخروج آیت نمبر 11۔ ان دونوں پیغمبروں کی ذات رہتی دنیا تک اس بات کا بھی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں، اور اس بات کا بھی کہ ایسے وفاداروں کو وہ کس طرح نوازتا ہے۔ مگر اس کی عطا اسی پر بس نہیں، وہ تو ایسا کریم ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش کرتے دیکھتا ہے، پھر بھی ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ وفاداروں کو دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر بے حیا اور بے وفا لوگوں پر رحم کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، اللہ، جس کے سوا کوئی رب نہیں۔ وہ جب اپنے وفاداروں کو نوازے گا تو دنیا دیکھے گی، سو اب جو جس کو چاہے اپنی وفا کا مرکز و محور بنا لے۔ نبیوں کے طریقے پر چلنے والے مرتے دم تک خدا کی محبت سے سرشار یہی کہتے رہیں گے: معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ خدا کی ذات پر ایقان کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو چلنا سکھانے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکے تو ہم اسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اس سے ذرا دور ہٹ کر دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ بچے کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے گود میں لے لیں، لہٰذا وہ یہ سمجھ کر کہ ہم اسے گود میں لینا چاہتے ہیں، اپنا سہارا یعنی وہ دیوار جسے ٹیک لگا کر وہ کھڑا ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں اس کے نو آموز قدم لڑکھڑاتے ہیں، لیکن ہم تک پہنچنے کی خواہش میں وہ ایک کے بعد دوسرا قدم زمین پر ٹکا کر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع میں وہ بمشکل ایک دو قدم ہی اٹھا پاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس سے اپنا توازن برقرار رکھنا آ جاتا ہے اور وہ خود اپنے قدموں پر چل کر ہمارے پاس آنے لگتا ہے اور یوں وہ چلنا سیکھ لیتا ہے۔ اس عمل کے دوران میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بچے کو باہیں پھیلا کر اپنی طرف بلایا ہو اور جب اس نے اپنا سہارا چھوڑ دیا ہو تو ہم نے اسے گرنے دیا ہو۔ جب تک بچہ چل سکتا ہے ہم اسے چلنے دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔
مگر جس لمحے بچہ گرنے لگتا ہے ہم آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد بچے کو گرانا، اسے تکلیف دینا نہیں بلکہ چلنا سکھانا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا اور بندے کے تعلق کو سمجھ سکتے ہیں، وہ تعلق جو اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کائنات کا رب ایک کمزور بندے کو اپنی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ بندہ اس رب کریم کی پکار پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہے، وہ راہ وفا پر قدم رکھ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی سمت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی ہر دیوار چھوڑنی ہوگی، خود کو بے سہارا کرنا ہوگا، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے ڈگمگاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا والے اسے احمق خیال کرتے ہیں، اس کی کم عقلی پر ماتم کرتے ہیں، اسے ملامت کرتے ہیں، لیکن اس کی نگاہوں میں تو اس کا رب ہوتا ہے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اسے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اتنے کمزور نہیں کہ اسے سنبھال نہ سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ عالم اسباب خدا نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں اسباب کی ڈوریاں بھی وہی ہلاتا ہے اور آزمائش کی بساط بھی وہی بچھاتا ہے۔ ایسا اس کی صفت علم و حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو زمانے کے سرد و گرم سے آزماتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو تو کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے، کبھی ان کے کھوٹ دور کرنے کے لیے، کبھی جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور کبھی دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے۔ تاہم اس آزمائش کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس حد کا انحصار خدا پر نہیں بلکہ بندے پر ہوتا ہے، اس کی بلندی شوق پر ہوتا ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے راہ حق میں کانٹا بھی نہ چبھے، اور کوئی موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی طرح وقت کے فرعون کے سامنے اس لیے ڈٹ جاتا ہے کہ اسے موت کی شکل میں خدا کی رحمت بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ خدا ہر شخص کو جنت کی طرف پکارتا ہے، مگر اس کی یہ جنت بے قیمت نہیں۔ اس راہ میں طرح طرح کے اندیشے ستاتے ہیں، قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں، بے یقینی کے مہیب سائے بار بار انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسے میں خدا پر توکل ہی اسے آگے بڑھاتا ہے۔ خدا کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کشش اسے آخری دم تک خدا کی طرف بڑھتے رہنے پر مجبور کرتی ہے، مگر جس لمحے اس کے قدم اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں، وہاں عرش کا مالک خود فرش پر آتا ہے اور گرنے سے پہلے اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہ راہ خدا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس کا اصول یہ بھی ہے کہ انسان خود کو برباد کرے، اور اس کا اصول یہ بھی ہے کہ خدا بندے کو برباد نہ ہونے دے۔ آج انسانیت کو کچھ ایسے ہی صاحبان دل اور صاحبان شوق درکار ہیں جو خدا کے لطف و عنایت کی امید پر خود کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کی شان کریمی ایسا نہ ہونے دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے پیغام اور اس کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، جو سچائی اور حق کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، جو خواہش اور مفاد سے اوپر اٹھ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکیں، جو فرقہ واریت، تعصب اور انتہا پسندی سے اوپر اٹھ کر علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر قرآن و سنت سے دین سمجھیں اور دوسروں کو اسے سمجھانا اپنا نصب العین بنا لیں۔ خدا نے قرآن میں اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی راہ میں مشقت جھیلنے والوں کو اپنی راہ ضرور دکھائے گا۔ اب انسانوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہوا اپنی دیوار چھوڑ دے، خود کو بے سہارا کر دے؟ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہے، میں ہوں۔ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی دو عظیم حکومتیں قائم ہوئیں۔ ایک کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور دوسری کا بنو عباس سے۔ بنو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے۔ عباسی خاندان نے 5 صدیوں تک حکومت کی۔ تہذیب و تمدن، علم و حکمت، قوت و اقتدار، غرض ہر اعتبار سے ان کے دور میں اسلامی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ عباسی خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ ہارون رشید تھا۔ اس کے اقتدار کی عظمت کا اندازہ ایک واقعے سے کیا جا سکتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دارالخلافہ بغداد میں خشک سالی ہو گئی۔ ایک روز خلیفہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ ابر چھا گیا، مگر بادل برسے بغیر آگے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہارون رشید نے کہا، اے بادل، تو جہاں چاہے جا کر برس، تیری پیداوار کا خراج میرے ہی پاس آئے گا۔ ہارون رشید اپنی ذاتی زندگی میں ایک صالح آدمی تھا۔ اس کی ایک دعا اس طرح نقل ہوئی ہے، اے میرے رب، تو ہے اور میں ہوں۔ میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے، بس مجھے بخش دے۔ اس دنیا میں ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی انسان کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی دی ہوئی بھیک سے ہر آدمی پل رہا ہے۔ اس کی بخشی ہوئی پناہ میں ہر آدمی جی رہا ہے۔ یہ حقیقت اگر انسان کو یاد رہے تو خدا اس کی ہر امید اور ہر خوف کا محور بن جائے گا۔ وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے گا اور سب سے زیادہ اسی سے ڈرے گا۔ اپنی بشری تقاضوں کی بنا پر اس انسان سے کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ غلطی کبھی سرکشی اور بے نیازی میں نہیں بدل سکتی۔ رب کی عظمت اور اس کے سامنے اپنے بے وقت ہونے کا احساس اگر زندہ ہے تو انسان بادشاہ بن کر بھی غافل نہیں رہتا۔ یہ احساس مردہ ہو جائے تو معمولی انسان بھی خود کو فرعون سمجھتا ہے۔ اصلی مومن۔ دین اسلام کی بنیاد ایمانیات پر ہے۔ ایمانیات کا پہلا جز اس بات کو ماننا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا ایک خالق و مالک ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو تنہا اسی معبود کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی پسند کی راہ پر چلنا چاہیے۔ اس ایمان کا دوسرا جز اس بات کو ماننا ہے کہ خدا ہر چند کے آج غیب میں ہے، مگر ایک روز وہ انسانوں کے سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس بات کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے گزری ہوئی زندگی میں کیسے اعمال کیے۔ اچھے اعمال والوں کو جنت کی پرفضا وادی میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا اور بدکاروں کو جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایمانیات کا تیسرا جز یہ ہے کہ غیب کے اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے تعلق نہیں رہتا، بلکہ انسانوں کو اپنی مرضی سے آگاہ کرنے کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ لوگ پیغمبر کہلاتے ہیں جن پر وہ ایک اور مخلوق یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اپنا کلام اتارتا ہے۔ پھر یہ پیغمبر اس کلام کو کبھی اپنے الفاظ میں اور کبھی کتابوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ خدا کی مرضی جان سکیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جنہیں توحید، آخرت، رسالت، فرشتے اور کتابوں پر ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر چند الفاظ ہیں، مگر در حقیقت یہ وہ بنیادیں ہیں جن کو ماننے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ان کو ماننے والے لوگ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ اس دنیا کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے، بلکہ آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے جیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک عمل ان کے رب کی نگاہ میں ہے اور اس کے فرشتے ان کا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ایک روز ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ان کی نظر میں پیغمبروں سے زیادہ کوئی معتبر نہیں ہوتا۔ انسانوں سے تعلق اور خدا کی عبادت کے حوالے سے انبیاء ہی ان کا آئیڈیل ہوتے ہیں۔ جس شخص کی زندگی ایمانیات کی بنا پر
بدل جائے وہی خدا کے نزدیک اصلی مومن ہے، اور جس کی زندگی نہ بدلے وہ خدا کے غضب کا شکار ہوگا، چاہے خود کو کتنا ہی مسلمان سمجھے۔ اصل ایمان۔ ہمارے ادارے میں کچھ عرصے قبل ایک صاحب ملازم ہوئے۔ یہ صاحب بہت مسکین طبیعت کے مالک تھے۔ وہ آفس کے تمام لوگوں کے ساتھ بڑی مسکینی کے ساتھ معاملہ کرتے، لیکن جب میرے کمرے میں آتے تو غیر معمولی عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ہمیشہ میرے کمرے میں باقاعدہ اجازت طلب کر کے آتے۔ جب تک میں فرمائیے کہہ کر گفتگو کا آغاز نہ کرتا، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے۔ اگر اپنی طرف سے کچھ کہنا ہوتا یا کچھ دریافت کرنا ہوتا تو اس کی بھی اجازت طلب کرتے۔ گفتگو کے دوران میں ان پر ایک خاص نوعیت کی خشوع و خضوع کی کیفیت طاری رہتی۔ ہاتھ باندھنے کے علاوہ نگاہ میں لحاظ، گردن میں خم، لہجے میں جھجک اور آواز میں پستی ہوتی۔ ان کی ہر بات سوری سے شروع ہو کر شکریہ پر ختم ہوتی۔ مجھے اپنے لیے ان کا یہ انداز اختیار کرنا قطعاً ناپسند تھا، لیکن میں نے کبھی انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ جب کبھی وہ کمرے میں آتے میں غور سے ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میں ان سے گفتگو کے دوران میں یہ سیکھ رہا ہوتا تھا کہ پروردگار عالم کے بے حیثیت غلاموں کو اس کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہونا چاہیے۔ خدا انسانوں کا خالق، ان کا مالک، ان کا بادشاہ اور ان کا معبود حقیقی ہے۔ انسان کا ہر نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موت و زندگی کا ہر فیصلہ اس کی بارگاہ سے صادر ہوتا ہے۔ عطا اور محرومی کا ہر حکم اسی کا جاری کردہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک نظر مفلس کو غنی اور گدھا کو بادشاہ بنا سکتی ہے۔ اس کا ایک اشارہ مالک کو غلام اور امیر کو فقیر بنا سکتا ہے۔ خدا کی عظمت اور بلندی کا احساس، اس کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف، اس کی پکڑ اور عذاب کا اندیشہ جس انسان کو ہو جائے، اس کے لیے بے پرواہی اور غفلت کی زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ ایسا انسان جب کبھی خدا کو یاد کرے گا تو اس کی وہی کیفیت ہو جائے گی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ یہ حال نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے گناہ اور نافرمانی کی زندگی گزارنا ممکن نہیں رہتا۔ کلمہ پڑھ لینا حقیقی ایمان نہیں، خدا کی عظمت کے احساس کا وجود پر طاری ہو جانا اصل ایمان ہے۔ نجات والا ایمان۔ احادیث کی کتابوں میں کتاب الایمان میں ایک مضمون متعدد طریقے سے آیا ہے۔ ان احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کو جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کی خوشخبری دی ہے۔ بعض روایات میں تو یہ وضاحت موجود ہے کہ ایسا مومن زنا اور چوری کرنے کے باوجود جنت میں جائے گا، متفق علیہ۔ ان روایات کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ بظاہر یہ روایات اس عمل صالح کی نفی کر دیتی ہیں جو قرآن مجید اور دیگر احادیث کے مطابق جنت کی لازمی شرط ہیں۔ تاہم ان روایات کا اصل مدعا اگر واضح ہو تو پھر بات سمجھنی مشکل نہیں۔ یہ روایات عمل صالح کی نفی نہیں کرتی، نہ لوگوں کو بدعملی، زنا اور چوری وغیرہ کی چھوٹ دے رہی ہیں، بلکہ در حقیقت یہ روایات ہر طرح کے تعصب سے بلند ایمان کی عظمت کا بیان ہیں۔ یہ ایمان اپنی ذات میں اتنا بڑا عمل ہے کہ نہ صرف پچھلے بلکہ اگلے سارے گناہ بھی معاف کروا دیتا ہے۔ ان روایات کے اصلی مخاطب دراصل صحابہ اکرام ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے شرک جن کا آبائی دین تھا۔ ان کے تعصبات خدائے واحد کے بجائے بتوں سے وابستہ تھے۔ یہ کلمہ توحید پڑھتے تھے، نہ نبی کے نام کے ساتھ درود پڑھتے تھے۔ ایک اللہ کی عبادت ان کے لیے انتہائی اجنبی تصور اور بتوں کو چھوڑنے کا تصور ان کے لیے باعث وحشت تھا، مگر جب نور نبوت کی روشنی پھیلی تو یہ تعصب کی ہر دیوار کو ڈھا کر ایمان لے آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا اور ان کے ماننے والوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ آپ کی دعوت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایسے ایسے نکتے ایجاد کیے گئے کہ عقل حیران رہ جائے۔ مثلاً کہا گیا کہ قرآن کریم گھر بیٹھ کر گھڑا جاتا ہے۔ الزام لگایا گیا کہ رومی اور عجمی غلام یہ کتاب املا کراتے ہیں۔
یہ القائے شیطان ہے، یہ شاعری اور تک بندی کے سوا کچھ نہیں، پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ اس شخص پر جادو ہو چکا ہے، یہ دوسروں پر جادو کر دیتا ہے، خاندانوں میں جدائی ڈلوا دیتا ہے۔ یہ نبی نہیں، ایک مجنون ہے۔ ہم اس کی بات مانیں گے تو عرب سے ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، اسے ماننے والے پر بتوں کی لعنت ہوگی۔ یہ سچا ہے تو پچھلے نبیوں کی طرح عصا سے سانپ اور مردہ سے زندہ کیوں نہیں نکالتا؟ اس پر خزانے کیوں نہیں اترتے؟ فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ یہ مستقبل کے واقعات جان کر خود کو نقصانات سے کیوں نہیں بچا لیتا؟ اس کا خدا ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ سردار ہے نہ امیر، تو اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ ہم کو چھوڑ کر اس پر وحی نازل کی گئی؟ یہ ہمارے اسلاف اور آباء و اجداد سے ہٹ کر ایک نئے راستے کی طرف بلا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر یہ سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا؟ گستاخ رسول اور منکر حدیث کی اصطلاحات تو آج کے مسلمانوں نے اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے ایجاد کی ہیں، مگر گستاخی رسول اور انکار رسول کا کون سا طریقہ تھا جو اس دور میں استعمال نہیں کیا گیا؟ ایسے میں جادوگر، مجنون اور شاعر کا خطاب پانے والے کی بات کون سنتا؟ اور کون آباء و اجداد کے طریقے پر تنقید کرتی کتاب پر ایمان لا کر خود کو مصائب کی بھٹی میں جھونکتا؟ اتنے مضبوط دلائل کے بعد کون بازاروں میں چلتے پھرتے اپنے جیسے ایک بشر پر ایمان لا کر اسے نبی تسلیم کرتا؟ باخدا ہمارے جیسے آج کے مسلمان ہوتے تو اس پروپیگینڈے سے متاثر ہو کر ایمان لانے کے بجائے کفار کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے۔ ہم بتوں کے پکے ماننے والے بنے رہتے، اپنے گھر والوں کو ایمان لانے سے روکتے، صادق و امین کے خلاف جھوٹ بولتے اور پوری بے حیائی سے جھوٹ پھیلاتے، ایمان لانے والوں کو مارتے پیٹتے اور اپنے آبائی دین کی طرف انہیں واپس لانے کی کوشش کرتے، اس کے ساتھ اپنی حق پرستی کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے۔ لیکن یہ صحابہ کرام کی عظمت تھی کہ وہ ان سارے حالات کے باوجود نہ صرف ایمان لائے بلکہ ہر طرح کے ظلم کے باوجود اس ایمان پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے پروپیگینڈے کی اس کالی آندھی کے باوجود اندھا بنے رہنے سے انکار کر دیا، مخالفت کے ہر طوفان کے باوجود داعی حق کی پکار پر بہرا بننے سے انکار کر دیا، نفرت کے ہر سیلاب کا سامنا کر کے رب واحد کی بندگی کی شاہراہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کا ایمان ان کا پیدائشی عقیدہ نہیں تھا بلکہ ان کی زندگی میں کیا جانے والا سب سے بڑا عمل بھی تھا۔ اپنے تعصبات کے خلاف ایمان لانے کا یہ عمل اتنا بڑا تھا کہ اس کے نتیجے میں ان کے ہر سابقہ گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ اپنے جذبات کے خلاف ایمان لانا اتنا بڑا کام تھا کہ اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ جذبات میں آ کر ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا۔ لیکن باخدا سرکار دو عالم، محسن انسانیت اور کائنات کے سب سے بڑے عارف نے بالکل درست کہا کہ اس کے بعد اگر زنا اور چوری بھی ہو جائے تو یہ گناہ ایسے ایمان لانے والے کو کسی صورت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ باخدا ایمان کے اس من کے آگے زنا کا تولا اور چوری کا ماشا کیا وزن رکھتا ہے؟ اس عمل کے بعد کوئی عمل اتنا نقصان دہ نہیں رہتا کہ انسان کو جنت سے محروم کر دے۔ باخدا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بالکل درست ہوتی ہے۔ آپ ان روایات میں یہ نہیں بتا رہے کہ عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ زنا اور چوری کرنا چھوٹی چیزیں ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے تعصبات کے خلاف جا کر ایمان لانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی عمل اس کائنات میں موجود نہیں۔ مگر یہ کیسا عجیب سانحہ ہے کہ آج نبی کے نام لیوا بہت ہیں مگر صحابہ کرام کی طرح تعصب کی ہر زنجیر کو کاٹ کر ایمان کا توق پہننے والے ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔